آئی تھنک 218 10,000 پلس سم تھنگ کوئی تعداد ہے جو ادھر لائی گئی, اور ان میں سے بھی لگ بھگ 80% تقریباً 7,940 کے قریب جو کیسز ہیں وہ مسنگ پرسنس کے اس کمیشن نے ان کو ریزالو کر لیا. دیٹ مینس کہ دے ہیو بین فاؤنڈ کہ وہ کدھر ہیں, وہ لوگ ٹریس ہو گئے ہیں, ان کو ریزالو کر دیا گیا ان کیسز. پیچھے 22-23% کیسز رہ گئے جن پہ بڑی محنت کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ وہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے. تو گورنمنٹ ٹیکس اٹ ویری سیریسلی, قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو بڑا سیریسلی اس مسئلے کو لیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ جو سا ہے اگر آپ تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو دنیا کے لیول پہ یہ جو باقی ممالک ہیں اس میں تو مسنگ پرسن کی تعداد, اور ترقی یافتہ ممالک میں اس کی تعداد کہیں کہیں جگہوں پہ تو لاکھوں تک میں جاتی ہے. ہمارے پاس تو یہ تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہے, جس میں سے بھی تقریباً 80% لوگوں کو ٹریس کیا جا چکا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کے ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں کچھ مخصوص سیاسی عناصر بھی شامل ہیں, کچھ میڈیا کے عناصر بھی ہیں, کچھ این جی اوز بھی شامل ہیں, کوئی باہر سے جن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو باہر بیٹھ کے. میں جو آپ نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ یہ سوال کیوں نہیں لوگوں سے کرتے, ان سے سوال ان لوگوں سے جو مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا کرتا ہے, آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی اور ہم آپ کے سامنے شواہد میڈیا پہ سامنے رکھتے رہتے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی پڑوسی ممالک میں موجود ہیں, ان کی فیملیز بھی موجود ہیں؟ کیا ان کو وہاں پر پناہ گاہیں اور سہولت کاری نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ یہ حقیقت ہے, آپ سب جانتے ہیں. انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غائب کیے ہوئے. یہ کون سا آئین, کون سا قانون, کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے, بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے, دوسری وجوہات کی وجہ سے اللیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں, جاتے ہیں, بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا, ان کو بھی آپ مسنگ پرسن میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں. یہ کون سے آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیویٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں, ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈال دیں؟ تو دیکھیں, ہمیں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں نے اپنی بریفنگ میں ذکر کیا, بڑا یہ دہشت گردانہ واقعہ ہوا. اس میں ایک دہشت گرد تھا بی ایل اے مجید بریگیڈ کا, جان محمد. اس کی بہن خود آئی, آپ نے شاید چینلز پہ ٹی وی میں دیکھا بھی ہو کہ شی کلیم دی باڈی, اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی, اس نے کہا یہ بی ایل اے جوائن کر گیا تھا. وہ جو دہشت گرد تھا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں بڑے نمایاں طور پہ اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جون سا ہے مسنگ پرسن ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشت گرد تھا عبد الودود ساتکزئی, وہ بھی مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, اس میں بہت جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے, اور جو کیس جینون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, سول ادارے اس پہ اپنا انپٹ دیتے ہیں, اس کو ٹریس کیا جاتا ہے, اور جب تک اس کو ریزالو نہیں کر دیا جاتا اس پہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. اور جن لوگوں کا یہ ایشو ہے, واقعی جس کا کوئی بھائی بہن, کوئی بچہ, ماں باپ مسنگ ہو جائے اور نہ پتہ چلے, وی انڈرسٹینڈ ہاؤ پینفل اٹ از فار دیٹ فیملی, سوشلی, لیگلی, فرام آل اسپیکٹس, اینڈ گورنمنٹ از ٹرائنگ ہارڈ ٹو ریزالو دیٹ ایشو, اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے, لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں, 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا, اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ, ان کی حمایت بھی حاصل ہے. تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟
देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फ़ौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा और सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं कि इसके ऊपर बयानिया बनाया जाता है। देखें, 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास हैं। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए, और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आईं तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुल के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो पता ही नहीं क्या हुआ, कौन कर गया, कैसे कर गया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। तो ये झूठ और फरेब मेरे भाई, ये नहीं चल सकता। ये जो मैंने आपको बताया और जो आप लोगों ने देखा, ये आप लोगों के सामने है। आप अगर इजाज़त दें तो इसकी आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ ताकि आपकी याददाश्त ताज़ा हो कि ये 9 मई का दिन क्या था।